آج کا نوجوان طبقہ، جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے، بوڑھے باپ سے وہ بات کرتے ہوئے تلخ انداز میں، تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، حالانکہ یہی بزرگ نے اس کے لیے محنت کی، مزدوری کی، سبزی بیچی، ریڑھی لگائی اور اس کو لباس لے کر دیا، کپڑے لے کر دیے، اس کے ہر ناز و نخرے کو پورا کیا۔ آج وہ بزرگ اگر دوائی کا سوال کر دے، وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے کسی دشمن سے بات کر رہا ہو۔ نوجوان تو ڈوب کر نہیں مرتا۔ ایک نوجوان کو تنخواہ ملتی، گھر میں یا لاکھ روپے تنخواہ ملی، بیوی سے پوچھتا ہے ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا ایک سوٹ لے آنا۔ کہا ایک نہیں، آج تو 2 لاؤں گا آپ کے لیے۔ بچوں سے پوچھتا ہے کیا لانا تمہارے لیے؟ اچھا بابا برگر لوانا۔ ہاں برگر بھی لاؤں گا، شوارمے بھی لاؤں گا، مٹھائی بھی لاؤں گا، یہ لاؤں گا وہ لاؤں گا۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگا، ایک بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پرچی نکال کر دی اور کہا بیٹا 1 ہفتے کی 100 روپے کی دوائی آئے گی، وہ بھی تو لیتے آنا۔ اور ایسے کہتا ہے، چیخ پڑا باپ کے سامنے، بوڑھے باپ کے آگے بول پڑا، کیا کہتا ہے؟ ساری تنخواہ تیری دوائی تے لاواں میں، تیری دوائی پہ لگا دوں میں ساری؟ ڈوب کر نہیں مرا نوجوان، اور تیرا انجام بہت برا ہوگا تیرا انجام۔ قبر میں تجھے جوتے پڑیں گے، محشر کے میدان میں پھنس جائے گا، نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگر جنت چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اور یہ بھی یاد رکھ لے، آج جو تو کرے گا انتظار کر، کل کو تیری اولاد تیرے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے گی جو آج تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کرے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، جن کے والدین حیات ہیں آپ ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور آپ خود بخود آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ پہلے پہنچائیں، ان کو مانگنے تک نوبت ہی نہ آئے۔